الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ آج میں یہاں پر موجود ہوں. کچھ تعمیراتی کام اور کچھ موسمی حالات کی وجہ سے تھوڑا سا گیپ آیا تھا. امید ہے کہ میں انشاءاللہ اس کو برقرار رکھ سکوں گا. موجودہ صورتحال میں ہم دیکھتے ہیں کہ عالمی تناظر جو ہے اس کے اندر تغیر و تبدل آ رہا ہے. حالیہ جو واقعات ہوئے، امریکہ، اس کی تاریخ اتنی بھیانک ہے کہ اس نے کبھی بھی کسی مسلم کنٹری کا ساتھ نہیں دیا. اسرائیل جس کو خود اس نے آباد کیا، اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں، معذرت کے ساتھ میری کسی کے ساتھ کوئی مخالفت نہیں ہے، کوئی چپکلش نہیں ہے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اپنے آپ کو بطور نوبیل انعام یافتہ شمار کیا. اس کے اندر تو کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے 8 جنگیں رکوائی تھیں، لیکن فلسطین کے اندر جس قدر قتل و غارت کا بازار گرم کیا جا رہا ہے، فلسطینیوں کا جو اپنا ملک ہے، جو ان کی اپنی سرزمین ہے، جو غزہ کی پٹی ہے، وہاں پہ بھی ان کو سکون سے رہنے نہیں دیا جا رہا. اسرائیل کا جو وزیر اعظم ہے، جو انٹرنیشنل دہشت گرد ہے، سب سے بڑا جو ہمارے جنوبی ایشیا کے خطے کا یہ جو نریندر مودی ہے، یہ سب سے بڑا دہشت گرد ہے اور RSS کے ایجنڈے کو بڑھاوا دینے والا شخص. اسی کے ساتھ یہ گٹھ جوڑ کر کے نیتن یاہو صاحب اور یہ نریندر مودی صاحب، ان کا ایک ہی ایجنڈا ہے کہ بس اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنا ہے اور لوگوں کو سکون سے رہنے نہیں دینا. اب اس امریکہ کے بچے نے، یہ جو امریکہ کا جو صدر ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب، جو اپنے آپ کو کہتے ہیں جی ہم نوبیل انعام یافتہ ہیں، بھئی کون سا نوبیل انعام یافتہ لینا چاہ رہے ہو؟ ابھی ایران کے اندر پنگا لینے کی تمہیں کیا ضرورت ہے؟ ان کی حکومت چل رہی ہے، سارا کچھ ٹھیک ہے، اور وہ کیا نام ہے اپنا ایک بہانہ بنا کے وہاں پہ اپنے جاسوسوں کو بھیج کے ان کے سیکورٹی کے اداروں کے لوگ اور ان کی جو افواج کے لوگ ہیں ان کو شہید کروا کے کیا مل رہا ہے آپ کو؟ یہ دنیا کے اندر جو فساد ہے، یہ پھیلانے سے مسئلے مسائل حل نہیں ہوں گے. اور وینزویلا کے اندر جو امریکہ نے جو کچھ کیا ہے، وہاں کے صدر کو، اس کی بیگم کو، اس کی بھتیجی کو وہ اغوا کروا کے وہاں پہ وہ جو وزیر تیل تھی اس کو صدر بنا دیا. یہ دنیا کے اندر پنگے لینے کا پتہ نہیں کب سے پروگرام بنایا ہوا ہے امریکہ کے صدر صاحب نے. جو بھی امریکہ کا صدر آتا ہے وہ یہی پنگا لے کے جاتا ہے، کسی کو سکون سے رہنے نہیں دینا اور پنگے لیتے رہنا ہے. اور یہ افغانستان والے بھی کم نہیں ہیں، ان کو ساری زندگی ہم نے کھلایا، تو یہ اب ہمارے ساتھ پنگا لے رہے ہیں، انڈیا کو انہوں نے چوز کر لیا ہے. تو اس طرح آپ نوبیل انعام یافتہ کیسے بن سکتے ہیں جب ہر دنیا کے اندر، ہر ملک کے اندر آپ کا پنگا، ہر ملک کے اندر آپ نے اپنے کرندے بٹھائے ہوئے ہیں، کسی کو سکون سے رہنے نہیں دینا. چاہتے کیا ہیں؟ اگر مسلمانوں سے کچھ ہو جائے تو پورا مغربی میڈیا بڑا چیختا ہے، بڑا چلاتا ہے، یہ مسلمانوں نے یہ کر دیا. تم کیا کر رہے ہو؟ تم پوری دنیا کے امن کو تباہ کر رہے ہو. مسلمانوں نے کبھی بھی کسی چیز کی وائلیشن نہیں کی، یہی لوگ اب وائلیشن کرتے ہیں، یہی دنیا کے اندر فساد پھیلاتے ہیں، دنیا کو سکون سے رہنے نہیں دیتے. یہ اب امریکہ کے صدر نے کہا ہے، اب جیو نیوز کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ ایرانی اداروں کو کنٹرول حاصل کر لیں، آپ کو مدد مل رہی ہے، آپ کے لیے مدد پہنچے گی. کیوں کسی کے ملک میں پنگا لیتے ہیں جا کے؟ آپ کیا مصیبت ہے؟ آپ کی چودراہٹ کب ختم ہوگی؟ آخر جب دنیا ختم ہو جائے گی، جب اللہ کی عدالت میں آپ جائیں گے، تو پورے فلسطینیوں کا جو خون بہایا ہے یہ آپ کے پالتو کتے نے،
یہ اس کا حساب کون دے گا؟ اب یہ میری ویڈیو، میں گزارش کروں گا تمام لوگوں سے کہ میری ویڈیو اچھی طرح دیکھیں، کیونکہ میرا مقصد لوگوں کو بتانا ہے کہ کیا ہو رہا ہے اس وقت دنیا کے اندر۔ خود کو نوبیل انعام یافتہ کہنے والا، اس کا کوئی پتہ نہیں چلتا یہ کیا کرتا ہے، کبھی کوئی بات کرتا ہے کبھی کوئی۔ یہ جو پریزیڈنٹ ہے، اس کے قول و فعل میں تضاد ہے، یہ غلط بات کرتا ہے ہمیشہ۔ پہلے یہ انڈیا کا پارٹنر تھا، اب پتہ نہیں کس کا پارٹنر بنے گا۔ اب انڈیا نے روس سے تیل لینا شروع کر دیا، اب اس کو بھی آنکھیں دکھا رہا ہے، کسی کو سکون سے رہنے نہیں دینا۔ جہاں دیکھتا ہے یہ امریکہ کا کوئی بھی صدر ہو، کوئی بھی حکومت ہو، کوئی بھی ایڈمنسٹریشن ہو، امریکہ کی کوئی بھی سرکار ہو، یہ دیکھتی ہے کہ ہمارا انٹرسٹ کہاں پر ہے، اپنے انٹرسٹ کو ترجیح دیتے ہیں۔ دنیا کے اندر جو ہوتا ہے ہو جائے، دنیا کے اندر غربت پھیل جائے، جو بھی ہو جائے، لیکن ان کا ایجنڈا پورا ہونا چاہیے بس۔ کون سا یہ آپ نے کام شروع کیا ہوا ہے آپ نے ایران کے اندر؟ نہیں جی ایران ہماری بات نہیں مانتا۔ اگر آپ کوئی اسلحہ بنائیں، آپ کا جو پالتو کتا ہے وہ جو ہے فلسطین کے اندر خطرناک اور مہلک ہتھیار استعمال کرے، وہ نہیں آپ کو نظر آ رہا۔ یہ جو امریکہ نے یہ ایران نے اگر میزائل بنا بھی لیا ہے، وہ وضاحت سے کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے ایٹمی پروگرام کو ترک کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن نہیں جی ہماری شرائط نہیں پوری ہو رہی۔ پتہ نہیں کون سی آپ کی شرائط ہیں، کون سی آپ کی منطق ہے، کون سا فلسفہ ہے جو آپ دنیا کو بتانا چاہ رہے ہیں۔ اسرائیل کو نہیں روک رہے، وہ پورے غزہ کا کنٹرول حاصل کرنا چاہ رہا ہے، اور وہ ایک چھوٹی سی اسٹیج فلسطینیوں کو دے کے بس اس پہ اتفاق کر کے یہ باتیں دنیا کو بتا رہا ہوں میں اس لیے کہ یہ ٹرمپ صاحب جو ہے نا، ڈرم صاحب، یہ ڈونلڈ ٹرمپ نہیں، یہ ڈونلڈ ڈرم صاحب ہیں۔ ان کا پیٹ ہی نہیں بھر رہا، ان کے مقاصد پورے ہی نہیں ہو رہے۔ پتہ نہیں یہ کیا کر کے سانس لیں گے، دنیا کو تنگ کریں گے، ہر ملک میں پنگا، ساری زندگی پنگے لے کے اس ملک نے اپنی کرنسی کا ستیہ ناش کر دیا، لیکن ان کا پیٹ ابھی تک نہیں بھرا۔ اتنے لالچی اور اتنے حریص میں نے کبھی نہیں دیکھے جتنی یہ امریکن حریص ہیں، اور جو کوئی ان کے خلاف بات کر دے اس کو اٹھا کے اندر پھینک دیتے ہیں، ان کے خلاف مقدمے کر دیتے ہیں۔ اب وہ وہاں پہ کیونکہ وینزویلا کے اندر ذخائر ہیں اور وہ معدنیات سے مالا مال وہ ملک ہے، تو وہاں پہ ان کا انٹرسٹ ہے، وہ تیل کے ذخائر پہ قبضہ کریں گے۔ پتہ نہیں کیا کرنا چاہتے ہیں، کیا بتانا چاہتے ہیں دنیا کو۔ کوئی ان کو نوبیل انعام یافتہ نہیں کہہ سکتا، یہ کسی بھی انعام کے حقدار نہیں ہیں۔ یہ دیکھنا، آپ دیکھ لینا، یہ ذلیل ہوں گے یہ جو دنیا کے اندر فساد پھیلا رہے ہیں، کیونکہ اللہ پاک قرآن میں کہتا ہے کہ جو فساد پھیلائے گا اس کو کبھی میں معاف نہیں کروں گا، جو پوری دنیا کے امن کو تباہ کرے گا اس کو میں کبھی معاف نہیں کروں گا، اور جس کو اللہ معاف نہیں کرے گا وہ کیا کرے گا، اس کو کیا بنے گا۔ آپ دعا کیجئے کہ امت مسلمہ پر اللہ پاک اپنی رحمت نازل کرے، اللہ پاکستان کی حفاظت فرمائے، عالم اسلام کی حفاظت فرمائے، اور ایران کے ملک جو ہے ایران، اس کے لیے دعا کریں، ان کے لوگوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کی حفاظت فرمائے، ورنہ یہ دہشت گرد، امریکہ بھی دہشت گرد، اسرائیل بھی دہشت گرد، انڈیا بھی دہشت گرد، یہ تینوں ملک جو ہیں یہ دہشت گردی کے اڈے ہیں۔ جب تک ان کو نست و نابود نہیں کیا جائے گا اس وقت تک دنیا میں امن نہیں ہوگا۔ اللہ پاک مسلمانوں کے خلاف جہاں کہیں بھی سازشیں ہو رہی ہیں، اللہ پاک ان سازشوں کو ختم فرمائے۔ اللہ اس امریکہ اور اسرائیل اور انڈیا کے گٹھ جوڑ کو، اندر سے یہ سب کچھ ہیں، یہ بہانہ بنایا ہوا ہے اپنے امریکن پریزیڈنٹ نے کہ جی ہم پاکستان کے ساتھ ہیں۔ پاکستان کی جو سرکار ہے وہ بھی کسی خوش فہمی نے نہ رہے، ان کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ امریکہ کسی کا ساتھ ہی نہیں ہے، امریکہ کبھی بھی کسی کا ساتھ نہیں دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کافر ہیں یہ ہمارے کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتے۔ اللہ کی نبی نے فرمایا ہے الکفر ملت واحدہ، یہ جو کفر ہے یہ سارے کا سارا ایک ہے، یہ سارا ایک ہے۔ اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو، ان قاتلوں کو، ان جابروں کو ختم کرے، اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود کرے، دنیا ہستی سے مٹا دے اللہ پاک۔ کل روس بکھرتے دیکھا تھا، آج انڈیا ٹوٹتا دیکھیں گے، برقی جہاز کے شعلوں سے امریکہ جلتا دیکھیں گے۔ امریکہ والوں سن لو، اگر تم نے فلسطین کی سرزمین پہ آگ لگائی ہے تو تمہارے ملک میں بھی آگ لگے گی۔ یہ نہیں ہوگا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب، ڈرم صاحب جو ہے نا، یہ بڑے آسان سے بیٹھے، بڑے آرام سے سکون سے بیٹھیں گے، نہیں۔
اللہ کی طاقت جب آئے گی نا، جب اللہ کی پکڑ میں جب آئیں گے، ان بطش ربک لشدید، یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ یہ جو اللہ کی پکڑ میں آئیں گے نا، پھر ان کا پتہ چلے گا۔ اللہ کی پکڑ جب آئے گی، یہ ختم ہو جائیں گے، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، اور قیامت کے دن ان کو ایک ایک فلسطین کے مسلمانوں کے ایک ایک خون کے قطرے کا جواب دینا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ سچی بات منہ سے نکلتی ہے، یقین کیجئے جب میں نے یہ خبر سنی کہ ایران کے ساتھ بھی ایسا ہو رہا ہے تو مجھے بہت دکھ ہوا۔ یہ ہم مسلمانوں نے کیا بگاڑا ہے آپ کا؟ کیوں نہیں ہم کو سکون سے رہنے دیتے آپ لوگ؟ آپ کے جہاں انٹرسٹ ہوتے ہیں وہاں تو آپ کو خیال آتا ہے، کوئی جانور بھی کود جائے تو بڑا خیال آتا ہے، مغربی میڈیا بڑا چیختا چلاتا ہے۔ اب فلسطین کے اندر جو آپ نے ظلم کیا ہے، ظلم کی انتہا کی ہے، آپ کو اللہ نہیں پوچھے گا؟ اللہ آپ کا بھی ہے، ہمارا بھی ہے۔ اور اللہ کی ذات کو چلیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آپ مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ ہمارے لیے قابل احترام ہیں، وہ اللہ کے اچھے پیغمبر تھے، بہت برگزیدہ پیغمبر تھے۔ اگر انہوں نے آپ سے سوال کر لیا تو پھر کیا کریں گے؟ کیا جواب دیں گے آپ؟ کس کو جواب دیں گے؟ چلیے حضرت عزیر علیہ السلام جن کو آپ اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، یہودیوں سے مخاطب ہوں میں، کیونکہ یہ ٹرمپ صاحب بھی میرے خیال میں یہودی ہیں، تو اس لیے یہ جواب آپ کو اللہ کو دینا پڑے گا کہ آپ نے اتنے جو فلسطینوں کو خون بہایا، یہ جو اسرائیل کو پالتو کتے کو جو آپ نے بٹھا کے ان کو اسلحہ دے کے سارا کچھ ساری پاور دے کے، اب آپ کیا کریں گے؟ ایجنڈا آپ کا کیا ہے؟ بس جی ہمارا انٹرسٹ ہے جی، بس ہم اپنا جو ہے نا اپنا غصہ نکالنا چاہتے ہیں، تو ٹھیک ہے نکالتے رہیے، ایک دن اللہ کی لاٹھی آپ پہ برسے گی، اور پھر جب اللہ کی لاٹھی برسے گی تو پھر اب اللہ کی پکڑ میں آئیں گے تو پھر آپ کو کوئی نہیں بچا سکے گا۔ ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے امریکہ کے اندر اتنی آگ لگی، وہ پتہ نہیں کہاں تک پھیل گئی، اب یہی پھیلے گی، یہ آگ لگے گی اور یہ امریکہ جلے گا، تباہ ہوگا، تو پھر ان کی جو بے حسی ہے یہ ختم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔